صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلی والی آیت میں اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، عرش کو پیدا فرمایا، پھر ساری چیزوں پر قبضہ اسی کا ہے اور اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کو ظاہر فرمایا، اپنے معبود ہونے کو جب ظاہر فرمایا، اس پر دلائل دیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب اللہ اتنی بڑی قدرت کا مالک ہے اور اللہ ہی نے سب پیدا فرمایا ہے اور اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہر چیز ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، تو پھر تم کو یہ چاہیے کہ اپنے رب سے دعا کرو۔ ادعوا ربکم، اپنے رب سے دعا کرو۔ اللہ نے اپنے سے دعا کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ حکم خاص طور سے ہم انسانوں کے لیے ہے، جنات بھی اس میں شامل ہے، مومن جنات، لیکن اس میں خاص طور سے انسانوں کو فرمایا ہے، انسانوں جب اللہ اتنی بڑی قدرت کا مالک ہے تو تم اس سے دعا کرو۔ فرشتے دعا کرتے ہیں لیکن اپنے لیے نہیں کرتے، بلکہ ہم گناہگار مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعوا ربکم، اپنے رب سے دعا کرو۔ دعا کا معنی آتا ہے مانگنے کے، دعا کا معنی آتا ہے پکارنے کے، دعا کا معنی آتا ہے عبادت کے۔ تین معنی آتے ہیں دعا کے، ایک آتا ہے پکارنا، ایک آتا ہے مانگنا، ایک آتا ہے عبادت کرنا۔ تو یہاں پہ مفسر فرماتے ہیں، یہاں پہ جو اللہ فرما رہا ہے اپنے رب سے دعا کرو، تو یہاں پہ مانگنے کے معنی میں اپنے رب سے مانگو۔ کیسے مانگو؟ فرماتا ہے تضرعا وخفیہ، گڑ گڑا کے اور آہستہ سے مانگو۔ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو گڑ گڑاتے ہوئے، تضرع کے ساتھ، گریہ وزاری کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ اور جب بھی دعا کرے خفیہ دعا کرنا چاہیے۔ خفیہ کے ایک معنی تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر کیے بغیر دعا کرنا چاہیے، یعنی چھپا کے اپنے آپ کو دعا کرنا چاہیے، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ آہستگی کے ساتھ کرنا چاہیے، چیخ پکار کر کے دعا یہ نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ خفیہ دعا کرنا، آہستگی کے ساتھ دعا کرنا یہ مستحب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آمین جو ہم کہتے ہیں، آمین یہ بھی ایک طریقے کی دعا ہے۔ ایک طریقے کی یہ بھی کیا ہے؟ دعا ہے۔ کسی نے کہا اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، تو ہم کہتے ہیں آمین، یعنی اے اللہ ایسا ہی کر۔ تو یہ بھی ایک طریقے کیا ہے؟ دعا ہے آمین۔ تو آمین جو دعا ہے، اور دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آہستگی کے ساتھ کرو۔ تو جب بھی ہم نماز پڑھے تو نماز پڑھنے میں جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد کچھ لوگ زور سے آمین کہتے ہیں، ان کو نہیں کہنا چاہیے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آمین آہستہ سے کہنا یہ مستحب ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ کے بعد آمین کیا ہے؟ آہستہ سے کہنا چاہیے۔ کچھ لوگ زور سے آمین کہتے ہیں، زور سے نہیں کہنا چاہیے، آہستہ سے آمین کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب سے دعا کرو گڑگڑاتے ہوئے اور آہستہ سے۔ دعا کبھی بھی کر سکتے ہیں، دعا کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، ہر وقت ہر آن جب بھی آپ کو ضرورت پڑے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے، سوال کرے،
تو ان سے فرما دو کہ بے شک میں ان کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے دعا کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دعا فرمایا کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھاتے تھے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں دونوں ہاتھ کو اٹھانا چاہیے اور کم از کم سینے کے مقابل میں دونوں ہاتھ کو اٹھانا چاہیے۔ اور ہاتھ کو اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ کو اس طریقے سے اٹھانا چاہیے کہ دونوں ہاتھ کے درمیان فاصلہ رہنا چاہیے، بالکل ملا کے اس طریقے سے دعا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر سردی ہے یا کوئی مجبوری ہے اس طریقے سے دونوں ہاتھوں کو ملا کے دعا کر سکتے ہیں، اور جتنا ہو سکے اتنا اپنے ہاتھ کو کیا ہے بلند کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا کے وقت اپنے دست مبارک کو، دونوں ہاتھوں کو اتنا دراز فرماتے تھے کہ آپ کے بغل مبارک کی سفیدی ظاہر ہوا کرتی تھی۔ جتنا ہو سکے کیا ہے اتنا بلند کرنا چاہیے۔ دعا کا جو قبلہ ہے وہ آسمان ہے، عبادت کا جو قبلہ ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا خانہ کعبہ ہے، اس کی طرف رخ کر کے ہم عبادت کرتے ہیں۔ دعا کا قبلہ کیا ہے؟ آسمان ہے، اور آسمان مرکز ہے رحمت کا، خیر کا، برکت کا اور ان کے نزول کا۔ وہیں سے کیا ہے رحمت برکت نازل ہوتی ہے۔ اس لیے جب دعا کرے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی، دعا کرنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر دیا کرتے تھے، کیونکہ جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی رحمت ہمارے ہاتھوں پہ اترتی ہے، تو وہی ہاتھ کیا کرتے ہیں ہم اپنے چہرے پہ پھیر دیتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو سردی بہت تھی، تو میں نے صرف ایک ہاتھ نکالا اور ایک ہاتھ میں نے اپنا گریبان میں رکھا، اور اس طریقے سے میں نے دعا کی۔ جب میں رات میں سویا تو میں دیکھتا ہوں کہ میرا ایک ہاتھ نور سے بھرا ہوا ہے لیکن ایک ہاتھ بالکل خالی ہے۔ تو میں نے اس کی حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دریافت کی تو جواب آیا، جب تم نے دعا کی تھی تو صرف ایک ہاتھ تم نے نکالا تھا، ایک ہاتھ میری بارگاہ میں دراز کیا تھا تو سارا نور ایک ہاتھ میں آیا، اور دوسرا ہاتھ تم نے چھپا کے رکھا تھا اس لیے وہ خالی رہا۔ اس لیے جب دعا کرے تو بالکل کیا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا چاہیے۔ اب کبھی ایسی مجبوری آ جائے کہ ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتے، وقت ایسا یا حالات ایسے ہیں یا انسان کے اتنا ذوق کمزوری ہے کہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، تو فرماتے ہیں اولیاء کرام عارفین بزرگان دین کہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تو شہادت کی انگلی ایسا اٹھانا چاہیے، یا آپ کا شہادت کی انگلی ایسے اٹھانا یہ دونوں ہاتھ اٹھانے کے برابر ہو جائے گا۔ اس لیے کیا ہے یہ کیا ہے دعا کا ہاتھ اٹھانے کا کیا ہے یہ طریقہ ہے۔ تو اس طریقے سے کیا کرنا چاہیے ہمیں دعا کرنا چاہیے گڑ گڑا کے آہستہ سے۔ انہ لا يحب المعتدین، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ یعنی اللہ نے جو دعا کا طریقہ بتایا آہستگی کے ساتھ گڑیا وزاری کے ساتھ دعا کرنا چاہیے، آہستگی چیخ پکار کر کے چلا کے دعا نہیں کرنا چاہیے، یہ کیا ہے بے ادبی ہے، حد سے بڑھنے والی چیز ہے، اس لیے چیخ پکار کے دعا نہیں کرنا چاہیے۔ یا پھر حد سے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی حیثیت اپنی اوقات سے زیادہ دعا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ مجھے آسمان میں اڑا دے، مولا تعالیٰ معاذ اللہ مجھے نبی بنا دے، مجھے فرشتہ بنا دے، میرے لیے ایسا کر، یہ دعائیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کبھی کبھی یہ دعائیں یہ کیا ہے کفر تک پہنچا دیتی ہے انسان کو، کیونکہ اب نبی تو آنے والے نہیں ہیں، نبوت کا خاتمہ ہو گیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ، اور تم کہہ رہے ہو تو اللہ مجھے نبی بنا دے، تو اس طریقے سے آپ کیا کر رہے ہیں کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے کی دعا نہیں کرنا چاہیے، یا اس طریقے کی دعا کہ مولا تعالیٰ مجھے جنت میں سفید محل دے دے، اس میں اتنے مجھے کمرے دے دے، اس میں اس طریقے کے مجھے درخت دے دے جو اس طریقے کے ہو، اس طریقے کی دعا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جنت کی دعا کرنا چاہیے۔ اور حضور نے فرمایا جنت الفردوس کی دعا کرنا چاہیے، اس میں اپنی طرف سے کچھ اضافے اور قید نہیں لگانا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ سے
ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے حج سے بڑھنے والے نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا رحمۃ۔